اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم اپنے اس علمی سفر کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت سے کرتے ہیں۔ یزید کا خط ولید ابن عتبہ بن ابو سفیان، جو یزید کا چچا زاد بھی تھا اور مدینہ کا گورنر تھا، اسے موصول ہوتا ہے۔ اس میں وہ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بیعت کے متعلق اسے سوال کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان 4 افراد سے بیعت لے، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر کاٹ کر دمشق روانہ کر دے۔ اس خط کے ملنے کے بعد ولید بن عتبہ بن ابو سفیان عمرو بن عثمان کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور دیگر اشخاص کو طلب کرتا ہے۔ عمرو بن عثمان مسجد نبوی میں جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود ہیں۔ ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے۔ اس وقت رات کا وقت تھا، تو عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس وقت ہمیں کیوں طلب کیا جا رہا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ حاکم شام مر گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام بیت شرف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے 30 مسلح بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دارالعمارہ پہنچنے پر امام علیہ السلام اپنے تمام اصحاب سے فرماتے ہیں کہ آپ دروازے پر موجود رہیں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آپ اندر آ جانا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت سے واقف ہے اور وہ امام کی تعظیم کرتا ہے۔ اس کے پاس مروان بن حکم بھی موجود ہے، اور ولید بجائے یہ کہ وہ خود سوال بیعت کرے، امام کے سامنے خط رکھ دیتا ہے۔ امام اسے پڑھتے ہیں، پہلے تعزیت کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کل صبح تم سب سے بیعت طلب کرو گے تو مجھ سے بھی کر لینا، رات کی تاریکی میں تنہائی کی بیعت کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ولید جو ہے وہ بھی اس امام کے اس جواب، جو مصلحت پسندانہ جواب تھا، اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن مروان فوراً اس کے درمیان حائل ہوتا ہے اور عتبہ ولید بن عتبہ سے کہتا ہے کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام تمہارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو انہیں قید کر لو، بیعت طلب کرو، اگر نہیں کرتے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر آج یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے پھر بہت سی تمہاری جانیں اور ان کی جانیں جائیں گی اور یہ معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ امام علیہ السلام جب اس کی یہ گستاخانہ تقریر سنتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن زرقہ، تیری اور ولید کی کیا مجال کہ تم مجھے قتل کرو یا مجھے قتل کی دھمکی دو۔ تو جب یہ امام علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی ہے تو بنی ہاشم جو ہیں وہ دربار میں داخل ہوتے ہیں اور جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام جو پہلے ایک مصلحت پسندانہ جواب دیا، اس کے بعد امام نے ایک مکمل جو ایک خطبہ ہے وہ ولید کے سامنے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ اس خطبے میں امام کیا فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے امیر، ہم خاندان نبوت و اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا، لیکن یزید جس کی بیعت کی توقع تم مجھ سے کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال کیا اور برسر عام فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ مجھ جیسا شخص کسی صورت بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یہاں امام علیہ السلام نے واضح طور پر بیعت سے انکار کا اعلان بھی کر دیا اور اپنے مقاصد بھی بیان کر دیے کہ وہ کسی صورت بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 27 رجب کا دن، یہ 26 رجب کا دن اور 27 کی رات تھی جس کا یہ واقعہ ہے۔ 27 رجب کو امام علیہ السلام کو دوبارہ مروان بن حکم جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے مدینہ کے بازار میں، اور وہ کہتا ہے کہ ابا عبداللہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں اور میرے پاس ایک تجویز ہے آپ کے لیے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ اگر امت کی رہبری یزید جیسے کے ہاتھوں میں ہے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا خلافت خاندان ابو سفیان پر حرام ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے خاندان کے سامنے سارے معاملات کو رکھتے ہیں اور ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔
تو اس مقام پر جو بنی ہاشم ہے، اب یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی کہ امام علیہ السلام کے ساتھ سوائے اولاد ابو طالب کے علاوہ بنی ہاشم میں سے کوئی بھی کسی اور خاندان کا فرد نہ ہجرت کرتا ہے اور نہ آپ کو واقعہ کربلا کے شہداء میں نظر آتا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سامنے یہ معاملات جو ہیں وہ ان کو بیان کیا اور اپنے مقاصد بیان کیے کہ امام علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور مدینہ سے ہجرت پر مائل ہیں، تو جناب محمد حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، تو انہوں نے بھی امام کو اس چیز سے منع کیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ مختلف شہروں میں قیام کریں، مکہ میں قیام کو طویل نہ کریں، مختلف شہروں میں اپنے نمائندے بھیجیں جو آپ کے لیے حمایت طلب کریں، اور ایسے علاقے میں چلے جائیں کہ جو یزید کی دسترس سے باہر ہوں۔ اس میں یمن کا ذکر انہوں نے خاص طور پہ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ خواہ وہ بنی ہاشم ہوں، قریش کے دوسرے قبائل ہوں یا انصار، مہاجرین، جتنے بھی مسلمان اس وقت مدینہ میں مقیم تھے، سب جانتے تھے کہ امام حسین اسلام کی قدر و منزلت کیا ہے، لیکن کسی نے بھی امام علیہ السلام کو اس چیز کے لیے نہ دعوت دی، نہ آپ کو اس چیز کا مشورہ دیا کہ آپ مدینہ میں رہیں، ہم آپ کے حامیوں مددگار ہیں اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس چیز سے آپ دیکھ لیں کہ امام علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑا۔ ایک تو امام کی وہاں حمایت نہیں تھی، اور دوسرا اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں خون ریزی ہو۔ اگر امام علیہ السلام مدینہ میں رہتے تو یزید کے جو مقاصد تھے وہ مدینہ کو بھی میدان جنگ بنا دیتا، جس طرح سے بعد میں واقعہ حرہ میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اور مدینہ کی حرمت پامال ہوئی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں اور 28 رجب کو امام علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے خاندان، اپنے غلاموں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد تھے اور کون کون تھے جو امام کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور امام نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ والسلام۔